بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلاول راستے میں کھڑا تھا، دیکھا کہ ہارون کی سواری آ رہی ہے۔ اس نے منہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور زور سے پکارا، ہارون ہارون ہارون۔ ہارون اس آواز پر چونکا، اس سے غصہ بھی آیا۔ اس نے اپنے خدام سے پوچھا، یہ کون گستاخ ہے جو مجھے اس طرح پکار رہا ہے؟ حضور، یہ دیوانہ بلاول ہے، معلوم ہوتا ہے آج اس کا دماغ بالکل ہی کام نہیں کر رہا۔ کسی غلام نے بلاول کو بادشاہ کے عتاب سے بچانے کی کوشش کی۔ ہارون نے سواری ٹھہرانے کو کہا اور بولا، بلاؤ اس کو۔ بلاول قریب آیا تو ہارون غصے سے بولا، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ بالکل جانتا ہوں، بلاول نے سر ہلایا۔ آپ ایسے انسان ہیں کہ اگر مشرق میں کسی کمزور پر ظلم ہوا تو باز پرس آپ سے ہوگی۔ ہارون لرز گیا، اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اس کا غصہ ختم ہوا اور وہ نرمی سے بولا، بلاول، تو نے ایسی بات کہی ہے جو میرے دل پر جا کر لگی ہے۔ تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ میری حاجت یہ ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر کے مجھے جنت میں داخل کر دیں، بلاول نے کمال سنجیدگی سے کہا۔ گرد و پیش کھڑے لوگ مسکرانے لگے۔ ہارون نے اعتراف کیا، بلاول، تم نے ایسی بات کہی ہے جو میرے بس میں نہیں۔ ہاں، میں تمہارے قرضے چکا سکتا ہوں۔ بلاول نے زور دے کر کہا، نہیں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہارون نے ترشی سے سوال کیا، آخر کیوں؟ بلاول نے سچے انداز میں کہا، ایک قرضہ دوسرے قرضے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ تو خود عوام کے قرض دار ہیں، آپ ان کا قرض واپس کر دیں، یہ مناسب نہیں کہ ان کا مال مجھے دے ڈالیں۔ ہارون مضطرب ہوا اور بات بدلنے کو بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ جائیداد دے دی جائے تاکہ تمہاری گزر بسر سہولت سے ہو۔ بلاول ہنسا، سب کا رازق خدا ہے، ہم سب بندے اسی سے وظیفہ پاتے ہیں۔ ایسا تو ممکن نہیں کہ وہ بادشاہ کو تو فراخی سے رزق عطا کرے اور اس دیوانے کو بھول جائے۔ ہارون لاجواب سا ہو گیا اور بلاول سے بولا، میں اپنے بیٹوں امین اور مامون کے مکتب جا رہا ہوں، ذرا ان کے استاد سے ان کی تعلیم کے بابت معلوم کروں گا، آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ بلاول راضی ہو گیا اور سواری مکتب پہنچی۔ استاد دوڑا ہوا آیا اور ہارون کو سلام کیا، زہ نصیب کہ خلیفہ اس ناچیز کے مکتب میں تشریف لائے ہیں۔ ہم امین اور مامون کی تعلیم کے بارے میں معلوم کرنے آئے ہیں کہ دونوں کیسے طالب علم ہیں، ہارون نے کہا۔ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، استاد بولا۔ ہاں، تمہیں امان ہے، ہمیں دونوں کی تعلیمی کیفیت صحیح بتاؤ، ہارون بولا۔ عالیجا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی قابل اور ذہین خاتون کا بیٹا ہے، لیکن کون ذہن ہے، مگر اس کے برعکس آپ کا بیٹا مامون بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ یہ تم نے عجیب بات کی ہے، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، ہارون نے حیرت سے کہا۔ میں اس کا ثبوت مہیا کر سکتا ہوں، استاد نے جواب دیا۔ یقیناً تمہیں شہزادوں کے بارے میں اتنی بڑی بات بلا ثبوت نہیں کہنی چاہیے، ہارون نے ناگواری سے کہا۔ میں نے یہ بات تجربے کے بعد کہی ہے، استاد بولا۔ اس وقت امین اور مامون تھوڑی تفریح لینے باہر گئے ہیں۔ میں یہ کاغذ مامون کے بیٹھنے کی جگہ فرش کے نیچے رکھتا ہوں اور امین کے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے یہ اینٹ رکھ رہا ہوں۔ جب وہ آ جائیں تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ میری رائے کس حد تک درست ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں امین اور مامون واپس آ گئے۔ ہارون کو دیکھ کر دونوں حیران ہوئے اور اسے آداب کیا۔ ہارون نے انہیں بیٹھنے کی اجازت دی تو دونوں اپنی اپنی جگہ جا بیٹھے۔ ہارون دونوں کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مضطرب سا ہوا۔ اس نے کچھ پریشان سا ہو کر چھت کی طرف دیکھا۔
फिर दाएं बाएं देखा और कई बार पहलू बदला और बेचैन सा नज़र आने लगा। उस्ताद ने शफकत से पूछा, क्यों मामून, खैरियत तो है? मैं तुम्हें कुछ परेशान सा दिख रहा हूँ। उस्ताद मोहतरम, मैं अपने बैठने की जगह पर कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। मामून ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। कैसी तब्दीली? उस्ताद ने पूछा। ऐसा महसूस होता है उस्ताद मोहतरम, जैसे मेरे बैठने की जगह एक कागज़ भर ऊंची हो गई है या छत कागज़ भर नीचे हो गई है। मामून बोला। अमीन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है जैसे तुम्हारा भाई कह रहा है? उस्ताद ने अमीन को मुखातिब किया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अमीन ने जवाब दिया। उस्ताद ने मानिखेज़ निगाहों से हारून की तरफ देखा और बोला, आलिजा, पसंद फरमाएं तो दूसरे कमरे में तशरीफ़ रखें। हारून ने इजाज़त दी और उस्ताद के साथ दूसरे कमरे में चला आया। बेलाल भी इनके हमरा था। उस्ताद ने मुतमईन लहजे में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आपके सामने अपनी राय का सबूत भी पेश कर दिया। हैरत है, अमीन की माँ अरब की ज़हीन तरीन औरतों में से है, कोई इसका हमसर नहीं, लेकिन इसका बेटा। हारून ने जैसे अपने आप से कहा, समझ में नहीं आता इसका क्या सबब है।